ویلکم ٹو ہیلو امریکہ، جو کہ ہے آپ کا اپنا سیگمنٹ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں، جو کہ امریکہ کی ایک انتہائی اہم بندرگاہ ہے، اور یہاں پہ ہم آئے ہیں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے جو کہ ہمیں بھیجا ہے ڈاکٹر شبین ناز نے۔ یہ سوال کیا ہے، خود ہی دیکھیے اور جانیے۔ میرا سوال کویکری کے متعلق ہے، عطائیت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور ایک 2002 میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا سروے ہوا تھا پاکستان کے متعلق، تو جس میں کہا گیا تھا کہ کراچی میں 60,000 کویکس ہیں اور آل اوور پاکستان 600,000 کویکس ہیں۔ تو کہنے کا سوال یہ ہے میرا کہ امریکہ میں آپ نے کیا ایسا کیا کہ کویکری سے آپ نے نجات حاصل کر لی، یا کر بھی لی ہے یا نہیں کی ہے؟ ناظرین، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد کی صحت جعلی ڈاکٹرز یا عطائیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک ایسے ہی نیم حکیم کے علاج کے باعث فیصل آباد کی ایک کم عمر بچی کی بینائی چلے جانے اور اس کا ایک بازو کاٹ دیے جانے کے واقعے کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا۔ ڈاکٹر شبین ناز کا سوال اسی پس منظر میں انتہائی اہم ہے، اور اس کا جواب لینے کے لیے ہم آئے ہیں بالٹیمور میں واقع میری لینڈ اسٹیٹ میڈیکل سوسائٹی، جہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں سوسائٹی کے CEO جین رینسم۔ Thank you for your question, Dr. Naz. America did actually have a problem with quackery at one point in time. ایک وقت تھا جب یہاں امریکہ میں بھی جعلی ڈاکٹرز یا عطائیت کا مسئلہ تھا۔ اب بھی کبھی کبھار اکا دکا نیم حکیم پابندیوں سے بچ نکل کر باقاعدہ تربیت اور تعلیم کے بغیر ڈاکٹری کے شعبے میں آ جاتا ہے۔ بہرحال ایک عرصے پہلے ہم نے مریضوں کو بغیر لائسنس کے ڈاکٹری کرنے والوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ریاست میں ایک دوہرا نظام قائم کیا۔ یہ نظام لائسنسنگ بورڈ اور ریاست کی میڈیکل سوسائٹی پر مشتمل ہے۔ دونوں کا اپنا الگ الگ لیکن اہم کردار ہے۔ مثال کے طور پر یہاں میری لینڈ میں ایک میری لینڈ بورڈ آف فزیشنز ہے اور دوسری میری لینڈ اسٹیٹ سوسائٹی۔ بورڈ آف فزیشنز ڈاکٹرز کو لائسنسز دیتا ہے اور ان کی غلطیوں پر ان کی سرزنش بھی کرتا ہے۔ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے فزیشنز کا اس ادارے سے لائسنس یافتہ ہونا ضروری ہے۔ میڈکا یا میڈیکل اسٹیٹ سوسائٹی اس سے مختلف کردار ادا کرتی ہے۔ ہم ریاست کے قانون ساز ادارے کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کے چور دروازوں سے نیم حکیم پریکٹس کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہم مریضوں کے حقوق کے لیے بھی لڑتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ڈاکٹرز میڈیکل کی جدید اور اعلیٰ تعلیم جاری رکھیں اور ان کی مناسب ٹریننگ ہوتی رہے تاکہ مریض محفوظ رہیں، اور جن ڈاکٹرز کے علاج کے متعلق شکایات سامنے آئیں یا انہیں اس سلسلے میں خود کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو ہم ان کی بحالی کے لیے کام بھی کرتے ہیں تاکہ وہ مؤثر اور درست انداز میں مریضوں کا علاج کر سکیں۔ یہ دوہرا نظام بہت عرصے پہلے قائم کیا گیا تھا۔ مثلاً یہاں میری لینڈ میں 1799 میں ریاست کے قانون ساز ادارے نے میڈکا قائم کی، اور اس کے قیام کا مقصد جعلی ڈاکٹرز اور نیم حکیموں کو پریکٹس کرنے سے روکنا تھا۔ اس طویل تاریخ میں امریکہ میں میڈیسن کے شعبے کی حفاظت کی ہے۔ بہت کم اگر کوئی اس حفاظتی حصار کے باوجود سسٹم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے تو میڈیکل بورڈ اور سوسائٹی اس سے نمٹنے کے لیے تیزی سے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہیلو امریکہ۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے تو ہمارے ای میل ایڈریس bth@voanews.com پر ای میل کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ عائشہ خالد، اردو VOA، بالٹیمور، میری لینڈ۔